ایک بڑی خوبصورت اور پیاری حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث سن کر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ بہت ساری تکلیفوں سے جو لوگ لڑ رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، بہت ساری پرابلم سے مبتلا ہیں، آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گا۔ اس حدیث کو سنیے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو خود بیان فرمائے تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ اپنے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم اپنے ساتھ بہت آسان طریقے سے رکھ سکتے ہیں، بس ہم یا تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں یا زبان سے پکاریں۔ جیسے ہی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے۔ اگر مجھ کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ آپ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہو، سوچ رہے ہو یار اللہ کتنا پیارا ہے، مجھے اتنی خوبصورت لائف عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، یہ آنکھیں، یہ سانسیں، یہ ہاتھ، یہ ناخن، یہ پاؤں۔ ایک انگلی اگر 1 کروڑ روپیہ بھی کوئی ہمیں دے اور ایک انگلی ہماری مانگے تو ہم اس کو نہیں دیں گے۔ یار میرا اللہ کتنا پیارا ہے۔ دل ہی دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھ کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر اور پاکیزہ مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ مان لیجیے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرنے لگے کہ یار اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت بچے دیے ہیں، بیوی دی ہے، فیملی عطا فرمائی ہے، 2 وقت کی روٹی ہمیں سکون سے مل رہی ہے نا۔ آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، مجمع میں آپ نے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع جو کہ پاکیزہ مجمع ہے نا، جو کہ بہترین مجمع ہے، جب بندہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اور آپ تو شاید ہی مولانا کے بیان سننے کے لیے زبردستی مسجد میں آ جائیں، ورنہ شاید دوست و احباب کے بیچ میں ہم نے کبھی اللہ کی تعریف بیان کی ہو، کبھی اللہ کا نام لیا ہو اور کہا ہو یار کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ وہ دیکھو ہاسپٹل میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے۔ یار دیکھو ان کے ہاں تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، دیکھو اللہ نے تو ہمیں گاڑی واڑی سب دے کے رکھی ہوئی ہے، یار اللہ کتنا مہربان ہے۔ ایسے کبھی یاد کیا ہے اللہ کو؟ شاید سالوں گزر گئے ایسے ہم نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شکایتیں تو ہم اللہ کی کرتے پھرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے، اپنے فضل سے، مال اور دولت سے ہمیں نواز دیتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کام تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تو شکایتیں ہی شکایتیں، پتہ نہیں یار کیوں کام ہی نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا اللہ ناراض ہے، پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، جہاں خواتین جا رہی ہیں بہت پریشانیاں ہیں، مرد جہاں جا رہا ہے بہت پریشانیاں ہیں۔ یعنی بہت پریشانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یار اللہ کی طرف سے بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے شکر کی عادت ڈالنا چاہیے ہمیں۔ کچھ نہیں بھی مل رہا ہے نا، تب بھی ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سے اگر کچھ شکایت بھی کرنی ہے نا اپنی تکلیف کی، اپنے درد کی، اللہ سے ہی کرو بس۔ یہ نہیں کہ آپ رشتہ داروں میں گئے وہاں شکایتیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہاں شکایتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر اور پاکیزہ مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے 1 بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندے کے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اللہ ہم سے ڈبل ہمارے قریب آتا ہے، یعنی ہم اللہ کے اگر 1 بالشت قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور جب بندہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندے سے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے تو میں بندے کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔
یہ ہے حدیث. سنا آپ نے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم زبان سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجمع اپنے فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کرتا ہے. اور جب ہم اللہ کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں اللہ تو زیادہ ہمارے قریب آتا ہے. ایسے سمجھو کہ ہم اللہ کی طرف جب چل کر آتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے پرابلمس میں سب کو یاد کیا ہے. تکلیفوں میں ہم نے دنیا کے دھکے کھائے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں، مصیبتیں کھا چکے ہیں، ہزاروں روپیہ ٹونے ٹوٹکوں میں تعویذوں میں خرچ کر چکے ہیں. در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مایوس ہو گئے ہو نا؟ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. اب اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دو. کتنی ہی بڑی تکلیف آپ کو لگی ہوئی ہے، کتنی ہی بڑی پریشانیاں آپ کو لگی ہوئی ہیں، اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے گمان کے مطابق. اسی لیے اللہ کو ہمیں اور آپ کو ساتھ پکڑنا ہے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر شیطانی اثر ہے، اللہ کو یاد کرو. صبح شام جب بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرو. کیسے اللہ کو یاد کرو؟ یہ یقین رکھو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. کبھی بیٹھے ہو اللہ کی تعریف کرو، اکیلے ہی اللہ کی تعریف بیان کر دو. بھائی اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے. تو نے مجھے اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں. یہ سانسیں اگر چلنا بند ہو جائے تو ایک ایک سانس کی کیا قیمت ہے؟ کروڑوں روپیہ بھی ایک دن زندہ رہنے کے لیے مجھے لگ جائے گا. اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا کریم ہے. ایسے اللہ کی اکیلے ہی تعریف کرو. کبھی موقع ملے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کرو. اللہ جب ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ ساتھ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. ہم تو شیطانوں کو یاد کر رہے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کی چاپلوسی میں لگے ہوئے، دنیا والوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اللہ کو نہیں یاد کر رہے. بس یعنی جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور جو خود فقیر ہیں ان کو پکڑے ہوئے ہیں. دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب فقیر ہیں. تو اللہ کو یاد کرو. دیکھو اللہ کا کیا کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اسی لیے جب اللہ ساتھ ہوگا ہر پرابلم کا سولوشن ملے گا. اسی لیے اس حدیث کو سننے کے بعد روزانہ اللہ کو جتنا ہو سکے یاد کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.